نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله واللہ خیر الماکرین صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کے اندر وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بھیجا، اس کا مقصد یہ تھا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے، اللہ رب العزت نے نبوت دی اور اللہ رب العزت نے ان کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والے تھے ان سے پہلے جو کتاب ہے تورات۔ ہر نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے کہ نبوت ایک چیز ہے، یعنی اللہ کی طرف سے پیغام لے کر انبیاء آتے ہیں۔ چونکہ سارے نبی برحق ہیں، اس لیے ہر نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرتا ہے اور پھر لوگوں کے اندر نبوت کو ظاہر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ معجزات ہیں۔ جب کسی نبی نے کوئی معجزہ دکھا دیا، اب دعوے کے ساتھ دلیل بھی مل گئی، اب اس کی اتباع ضروری ہے۔ تو اسی طرح وہ اللہ رب العزت کا نبی بن کر لوگوں کے سامنے آتا ہے، جب معجزہ بھی دکھا دیتا ہے لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح لوگوں پر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس نبی کی تصدیق کریں، اسی طرح انبیاء علیہم السلام پر بھی ضروری ہے کہ وہ دوسرے نبیوں کی تصدیق کریں۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے بھی تورات کی تصدیق کی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، میں بھی اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی برحق تھے،
میں بھی اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو لوگوں کو انس پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً پیدا ہوگا، اس لیے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ میں بھی ان کو مانتا ہوں، ان کی کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تاکہ میں بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تمہارے اوپر حرام کر دی گئی تھی، تمہارے گناہوں کی وجہ سے اور تمہارے برے کاموں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بعض چیزیں تمہارے اوپر حرام کر دی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس لیے بھی آیا ہوں تاکہ ان کو حلال کر دوں، یعنی تورات کے بعض احکامات کو منسوخ کر دوں۔ ناسخ منسوخ دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اس لیے دونوں برحق ہیں، ناسخ بھی برحق ہے، منسوخ بھی برحق ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تاکہ میں حلال کر دوں بعض وہ جو تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے، تمہارے ہی گناہوں کی وجہ سے، تمہاری ہی برائیوں کی وجہ سے، جو چیزیں اللہ رب العزت نے ناراض ہو کر تمہارے اوپر حرام کر دی تھی، اب تم جب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آؤ گے تو اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو حلال کر دیں گے۔ اور وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے میں نشانیاں لے کر آیا ہوں، معجزات لے کر آیا ہوں۔ تو اپنی نبوت کے جو معجزات ہیں ان کا بھی تذکرہ فرما دیا اور آنے کا مقصد بھی بتلا دیا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ جب تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں تو تمہیں ایسی بات نہیں ہے کہ بہت تمہیں اجنبی محسوس ہو، اور تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہوں، اور پھر معجزات لے کر آیا ہوں، دلائل لے کر آیا ہوں۔ اس لیے اب کوئی چارہ نہیں تمہارے لیے کہ تم میری بات نہ مانو۔ اللہ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ جو بعد میں لوگوں کے ذہن میں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ جو بات پیدا ہو رہی تھی کہ یہ نعوذ باللہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے اس کو ختم فرما دیا۔ ان اللہ ربی و ربکم، اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ فاعبدوہ، تم اس کی عبادت کرو، اس لیے کہ میں بھی اس کی عبادت کرتا ہوں۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا اور اللہ ہی کی عبادت کرنا، دونوں چیزوں کو جب ملاؤ گے تو ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیا یا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرا لیا تو گمراہ ہو جاؤ گے، سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ اس لیے کہ سیدھا راستہ جو ہے اس کے اندر بنیادی چیز توحید ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا اعتقاد رکھنا، اس کا عقیدہ رکھنا۔ دوسرے نمبر پر اللہ ہی کی عبادت کرنا، تو پھر سیدھا راستہ بنتا ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور آج بھی جتنی بھی خرابیاں لوگوں نے پیدا کر رکھی ہے دین میں، یا تو وہ شرک کرتے ہیں یا عبادت کے اندر بدعت کرتے ہیں، عبادت کو خراب کرتے ہیں، اپنی طرف سے چیزیں گھڑتے ہیں۔
جب اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا تو اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کے بتلائے ہوئے طریقوں سے کرنی ہے۔ جب یہ دونوں چیزوں کو ملا لیا جائے تو یہ سیدھا راستہ بنتا ہے۔ لوگوں کے اندر، جاہلوں کے اندر جہالت کی وجہ سے افراط و تفریط ہے۔ کہیں تو اللہ رب العزت کے مقام کو کم کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کر، اس کا مقام نبیوں کو دے کر اللہ کا مقام کم کر رہے ہوتے ہیں، اور کہیں عبادت کے اندر تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، عبادت میں شریک بنا کر، دوسرے لوگوں کو سجدہ کر کے، اور عبادت کے اندر اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات سے نئی نئی چیزیں گھڑ کر، اگر دونوں کے اندر اعتدال پیدا کیا جائے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے اور اللہ ہی کی عبادت کی جائے، تو یہ صراط مستقیم ہے۔ ھذا صراط مستقیم، تو صراط مستقیم کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صراط مستقیم پر تھے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے تھے۔ اب بھی یہی بات ہے کہ میں بھی اسی کی تصدیق کرتا ہوں، میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے عذاب کو تمہارے اوپر سے تمہاری فرما برداری کی وجہ سے اٹھانے کے لیے آیا ہوں، اور معجزات کو لے کر آیا ہوں۔ تو میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور توحید کو تم پہلے بھی قائل تھے، اب بھی قائل رہو، رسالت کے پہلے بھی قائل تھے، اب بھی قائل رہو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ۔ مگر یہودیوں کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی تھی۔ بعض ایسے نالائق تھے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لعن طعن کرتے تھے کہ ان کا والد نہیں ہے، ان کی والدہ کے اوپر الزام، تہمتیں لگاتے تھے، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی غصہ آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بد دعا دی، وہ سور بن گئے۔ باقی یہودی ان پر چڑھ دوڑے، ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، اور مختلف واقعات ہیں کہ یہودی ان سے، ان کے زمانے میں بھی حسد رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، اور جس کی وجہ سے یہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، چنانچہ کہیں جا کر مہمان ٹھہرے۔ اس آدمی نے ان کی بڑی خدمت کی، اور ایک دن بڑا وہ پریشان تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا جی ہمارے یہاں کسی نہ کسی کی باری ہوتی ہے، وہ بادشاہ اور لشکر کی مہمان نوازی کرتا ہے، تو میرے لیے بڑا مشکل ہے اتنے بڑے لشکر کو کھانا کھلانا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو ہمارے پاس جو پیالے ہیں، ہنڈیاں ہیں، پانی سے بھر دو، جب اس کا لشکر آئے گا مجھے بتلانا۔ جب اس کا لشکر آنے لگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خبر دی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اس کے ہنڈیاں سالنوں سے بھر گئی، وہ پانی سالن بن گیا، اور برتنوں میں شراب بن گئی۔ تو جب بادشاہ آیا، بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ جب بادشاہ نے پوچھا، جب زیادہ پوچھا، اصرار کیا، تو اس آدمی نے ساری بات بتلا دی۔ تو بادشاہ کہنے لگا میرا بیٹا ہے، وہ فوت ہو چکا ہے، اسے بھی زندہ کر دیجئے اللہ سے دعا کر کے۔ اگر آپ نے یہ کام کر دیا تو ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ آزاد، اپنی دعوت، اپنی تبلیغ لے کر گھومتے رہے، لوگوں کو بتلاتے رہے، آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس سے فتنہ برپا ہو جائے گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں،
آپ ایک دفعہ میرے بیٹے کو زندہ کر دیجئے، باقی جو معاملہ ہے وہ میں خود ہی سنبھال لوں گا۔ چنانچہ جب دعا کی تو اس کا بیٹا زندہ ہو گیا۔ وہی فتنہ فساد شروع ہو گیا، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی بغض رکھتے تھے کچھ یہود، اور جب یہ مشہور ہوئے تو اور بھی زیادہ ان کا بغض بڑھنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گھراؤ کر لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر محسوس کیا، قال من انصاری الی اللہ، کہنے لگے کون ہے میرا مددگار، الی اللہ، الافی کے معنی میں اللہ کے دین کے معاملے میں، اللہ کے دین میں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہو چکے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ رہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر ایک کمرے کے اندر چلے گئے، اس کو بند کر لیا۔ یہودیوں کا جو بڑا تھا اس کا نام یہودا ہے، وہ یہودیوں کا بادشاہ تھا۔ اس نے اپنا ایک خاص آدمی اندر بھیجا تاکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، جو مددگار تھے، جب ان سے کہا کون میری مدد کرے گا، وہ 12 تھے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے تیار، اور اللہ تعالی سے دعائیں کرنے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے آپ بھی گواہ ہو جائیے کہ ہم آپ کے اللہ کے دین کے بارے میں مددگار ہیں۔ مگر یہودی بہت زیادہ تھے، جب وہ اکٹھے ہو گئے انہوں نے اپنا آدمی اندر بھیجا قتل کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وہ جو آدمی قتل کرنے کے لیے گیا تھا اس کے اوپر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور بعد کے اندر ان کو اطمینان نہیں ہوا، کچھ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، دوسرے کہنے لگے اگر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تو اپنا تمہارا آدمی کہاں ہے؟ تو معاملہ ان کے اوپر مشتبہ ہو گیا، اور لوگوں میں 3 جماعتیں بن گئی۔ ایک کہنے لگی کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے، وہ چلے گئے۔ دوسری کہنے لگی وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ تیسری کہنے لگی کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ جو مومن جماعت تھی یہ کمزور تھی، باقی جماعتیں غالب تھی۔ اور اسی طرح انہوں نے اپنا وہ عقیدہ جو شرک والا عقیدہ تھا لوگوں کے اندر پھیلا دیا، اس لیے کہ وہ غالب تھے۔ اور یہودی پہلے سے زیادہ جری ہو گئے، عیسائیوں کو مارنے لگے، قتل کرنے لگے، تکلیفیں دینے لگے۔ اور یہودیوں کا جو بادشاہ تھا وہ روم کے بادشاہ کے تحت تھا، ماتحت تھا، اس کے نیچے تھا۔ یہودا کسی نے روم کے بادشاہ کو بتلایا، اور یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 40 سال بعد ہوا تقریباً، کہ یہودیوں نے بہت زیادہ جب سختی کی عیسائیوں پر۔
تو روم کے بادشاہ نے عیسائیوں کو یہودیوں سے آزاد کروایا اور صلیب کی، جس کے اوپر یہ لوگ کہتے تھے پھانسی دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اس کی تکریم کی، اور اپنا لشکر بھیج کر بیت المقدس میں یہودیوں کے اوپر بہت زیادہ سختی کی اور قتل و غارت کی، حتیٰ کہ بیت المقدس کا کوئی پتھر نہیں چھوڑا جس کو اس کی جگہ سے نہ ہٹا دیا گیا ہو۔ اس قدر قتل و غارت کی، اس قدر لوٹ مار کی۔ یہ جو مدینہ میں دو قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ یہیں سے بھاگ کر مدینہ منورہ میں جا کر انہوں نے پناہ لی تھی، مگر اپنی عادات سے باز نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو مدینہ منورہ سے نکال دیا، ایک کو قتل کر دیا گیا، دوسرے کو نکال دیا گیا۔ اس کے بعد عہدی کی وجہ سے اور ان کی مکاریوں کی وجہ سے یہ معاملات ان کے ساتھ کیے گئے۔ تو یہودیوں کو بیت المقدس سے اس نے نکال دیا، بہت زیادہ قتل و غارت کی، اس لیے کہ وہ روم کا بادشاہ جو تھا وہ بھی عیسائی ہو چکا تھا، وہ عیسائیوں کا مددگار بن گیا۔ یہیں سے عیسائیت روم میں آئی اور روم سے بیت المقدس میں آئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چونکہ انہوں نے زیادتی کی، اللہ رب العزت نے ان سے انتقام لیا اور پھر ان کو غلبہ بھی دیا، جو مومن جماعت تھی اس کو۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا قرآن کریم میں ذکر کیا، فرمایا فلما احس عیسیٰ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا منہم الکفر، ان سے کفر، قال من انصاری اللہ، فرمایا کون ہے جو میرا مددگار ہوگا اللہ کے دین کے بارے میں؟ قال الحواریون، حواری جو ان کو کہا جاتا ہے جو مخلص ہوں، اخلاص کے ساتھ، جو کسی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کسی کے ساتھ ہو جائے، انہیں کہا جاتا ہے حواری۔ یہ حور سے لفظ نکلا ہوا ہے، حور کہتے ہیں شدت بیاض کو، بہت زیادہ سفیدی کو، تو ان کے دل بھی سفیدی کی طرح ہوتے ہیں، دل کے اندر سے یہ مخلص ہوتے ہیں۔ تو حواری کہنے لگے، وہ تقریباً 12 تھے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، آپ گواہ ہو جائیے بے شک ہم مسلمان ہیں۔ آمنا کا لفظ پہلے ذکر کیا، یہاں مسلمون کا، اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام خارج میں ایک ہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خارج میں کہیں مسلمان ہو اور وہ ایماندار نہ ہو، یا ایماندار ہو وہ مسلمان نہ ہو۔ فرمایا آپ گواہ ہو جائیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کی انہوں نے، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے اس پر، بما انزلت، جو آپ نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو لکھ دیجئے ہمیں شاہدین کے ساتھ، گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ یعنی ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل فرمانا جو گواہی دیں گے۔ گواہی کون دیں گے؟ انبیاء دیں گے۔ تو ہمیں بھی آپ معاف بھی کر دیجئے، ہم نے چونکہ آپ کے احکامات کو قبول کیا، آپ کے نبی کی پیروی کی، تو آپ ہمیں بھی ان کے ساتھ لکھ دیجئے جو گواہی دینے والے ہیں۔ یعنی
انبیاء کے ساتھ لکھ دیجئے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی تدبیر کی. یا لفظ اللہ کے لیے بھی مکر کا استعمال ہوا ہے. مکر کا معنی ہوتا ہے کسی کو برائی پہنچانے کے لیے خفیہ تدبیر کرنا. تو اللہ رب العزت کے لیے مکر کا لفظ صرف ظاہری مشاکلت کی وجہ سے استعمال کیا گیا. جیسے کہ کہا جاتا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلها، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها. تو ظاہری طور پر مشاکلت کی وجہ سے یہاں مکر کا لفظ استعمال ہوا ہے، وگرنہ دوسرے مکر سے اللہ رب العزت کا ان کو سزا دینا مراد ہے. انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی تدبیر کی، ان کو سزا دی. واللہ خیر الماکرین، تدبیر کرنے والوں میں اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. چنانچہ اللہ نے انہی کی معاملے کو انہی کے اوپر پلٹ دیا. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ انہی کے آدمی پہ ڈال کے اسی کو قتل کروا دیا. ان کا پلان ناکام کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل صحیح سالم محفوظ آسمانوں پر اٹھا لیا. وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے. امت محمدیہ علی صاحبہ الف الف تحیت و سلام کی امامت کریں گے اور امت کی مدد کریں گے. اس امت کو ساتھ لے کر چلیں گے اور دجال کو قتل کریں گے. خلاصہ یہ ہوا اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے دے کر بھیجا، اور پہلی کتاب کی تصدیق کرنے والے تھے، ان کے لیے بہت سی چیزوں کو حلال کرنے والے تھے. مگر ان معجزات کو دیکھ کر بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو اپنی ہٹ درمی سے باز نہ آئے، وہ ان کے مخالف ہو گئے، ان کو پریشان کرنے لگے. تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ فرما لیا ان کے شر سے، اور ان کو اللہ رب العزت نے اپنی گرفت میں لے لیا. تو یوں اللہ رب العزت نے اپنے دین کو غالب کر دیا. تو ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر اللہ رب العزت کا دین ہی غالب رہتا ہے. اگرچہ اس وقت عارضی طور پر یوں لگتا ہے کہ دوسرے لوگوں کا غلبہ ہے، مگر انجام کر اللہ رب العزت اپنے دین کو ہی غالب کر کے چھوڑتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کا صحیح فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.